السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ہمارے مہمان خصوصی جناب آر پی او ڈیرا محمد سلیم خان مروت اور محترم عابد الرحمان صاحب، میرے اساتذہ آج کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ براڈ کاسٹنگ کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے استاد صاحب اور ہمارے ایم فل کے استاد صاحب قبلہ ڈاکٹر محمد عبدالعابد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور براڈ کاسٹنگ میں ہماری انگلی پکڑ کے چلانے والے قبلہ قبلہ طاول اکبر بلوچ صاحب، محمد فیاض بلوچ صاحب اور گلزار صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ ثناء اللہ شمیم صاحب اور نظم ترابی صاحب اور معزز محترم خواتین، ان کی طرف توجہ کم ہی گئی ہے مقررین کی، میں نے دیکھا ہے، چونکہ ایک سائیڈ تھی اور سائیڈ بھی لیفٹ تھی۔ ویسے تو لیفٹ سائیڈ پہ دل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ذرا آنکھ اوجھل ہو گئے۔ اور سیدھے ہاتھ پہ جو ہے یہ ریڈیو کی روح جو ہے تشریف فرما ہیں غلام عباس گلڈیروی صاحب، اور پھر ہمارے میوزک سے جڑے احباب اور ہمارے لسنرز، اور بہت سے جوان مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سیلاب میں بڑا کام کیا۔ اور سیلاب میں پتہ چلا، پچھلے سیلاب میں تو میں خود چونکہ رپورٹر تھا 2010 میں، اور اس سیلاب میں ہم صرف سپروائزر تھے کام کرنے والوں کے، لیکن جناب سعد عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، اور یہاں ڈیرہ کے ایسے جوان ہیں جن کو کریم کہنا چاہیے ڈیرہ کی، جنہوں نے دن رات ایک کر کے ان لوگوں کی مدد کی جو سیلاب سے متاثر تھے، اور وہاں خود پہنچے، سر پر اور کندھوں پر بوریاں اٹھا کر اور مختلف ڈبے اٹھا کر۔ تو اس لیے یہ مٹی جو ہے اس کے زرخیز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مٹی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو جو مختلف مواقع پر یہ ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ تو ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا، وہ ہماری طرح کا عابد و زاہد تھا۔ تو ایک حدیث ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ بھی بلکہ ان کے سبق سناتے ہوئے عرض کروں گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ میں بیمار تھا اور تو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا اور تو پانی پلانے کے لیے نہیں آیا یا مجھے پوچھا نہیں، یا وہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو ہر سوال پر بندہ کہے گا کہ اللہ تو بے نیاز ہے کھانے پینے سے یا بیماری سے، اس قسم کے عوارض سے۔ تو اللہ تعالیٰ نام لے کر کہے گا کہ تیرے پڑوس میں فلاں شخص بھوکا تھا، تیرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ بیمار تھا اور تو اس کی عادت کے لیے نہیں آیا۔ تو میں نے ان دنوں میں کہا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اگر ولی دیکھنے ہیں تو آج وہ آپ کو سیلاب کے علاقے میں ملیں گے، یہ جوان جو مخمول کرندری کی طرح اور سعد عبداللہ کی طرح اور اس طرح کے جوان۔ اور ریڈیو بھی ان کے ساتھ تھا، جو ریڈیو کا کام ہوتا ہے جس طرح بہت سے میڈیم آ چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میرے اساتذہ نے گفتگو کی ہے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، اور عابد الرحمان صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس میں ایک اضافہ بھی میں کر دوں، وہ بھی فیاض بلوچ صاحب کی زبان میں، کہ وٹ ویئر اور ہاؤ کے ساتھ ساتھ فیاض صاحب کہتے تھے کہ یہ بھی آنا چاہیے کہ گال کو مقامنا کیوں ہے۔ سیرو شروع کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، وہ کو لیٹن کا طریقہ یاد ہو۔ تو اس لیے عابد الرحمان صاحب نے جو بات کہی ہے اس پر پورے بھی اترے ہیں۔ مجھے کہا ہے کہ مجھے گفتگو کے کتنے نمبر دیں گے، میں نے کہا 100 نمبر دوں۔ تو سب ماشاءاللہ یہ چونکہ بولنے والوں کا ہی شعبہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ظفر خان نیازی صاحب اس وقت فیاض اپنا عطاء اکبر صاحب بھی تشریف فرما تھے کسی پروگرام میں ہی، تو مبارک دی تو کسی نے کہا، ہماری جو اس وقت کی ناصر تھیں یا کوئی کمپیئرز خواتین تھیں، کہ یہ خوشی کا دن ہے تو کوئی تحفہ بھی دیں، یعنی وہ بھی شاید سالگرہ تھی یا اس طرح کا کوئی موقع تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آواز کا میڈیم ہے، اس میں فزیکل چیزیں نہیں ہوتی، آپ نے مبارک دی اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آواز والے، ویسے آواز بڑی عام چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو بنایا تو سب سے پہلے اس کے کان بنانے کا ذکر کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور جہاں اللہ نے علم کی بات کی کہ ہم نے تمہیں علم کیسے دیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ،
کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور ہم نے تمہیں چینلز جو ہیں نالج کے وہ عطا فرمائے. کون سے؟ جعل لکم السمع، اللہ نے پہلے کان کی بات کی، اور ہمارا اتفاقاً تعلق اس شعبے سے ہے جو کان سے یعنی وابستہ ہے. یا فیاض صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ جو ریڈیو ہے یہ نخرے والا میڈیم نہیں ہے. ٹی وی میں نخرہ ہے، موبائل میں تو اور زیادہ نخرہ ہے کہ آپ جو ہے ساری توجہ جو ہے اس پر رکھیں گے پھر ہی یہ آپ کا کام کرے گا. ٹی وی کو آپ دیکھیں گے تو ظاہر نظر آئے گی آپ کو اس پروگرام کو، یعنی جو بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ہے یا جو بھی ہے اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن ریڈیو جو ہے یہ چل رہا ہے اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی. یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیکھو، یہ کہتا ہے میں آپ کے کان ڈھونڈ کر جو میں نے پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں گا. اسی طرح آپ اگر بازاروں میں چلے جائیں تو آج بھی جو ٹیلر ماسٹر ہیں اور دیگر کام کرنے والے بازاروں میں تو وہ ریڈیو بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ ساؤنڈ کا میڈیم ہے، یہ بڑا ایزی ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ شروع بھی اسی کان سے ہی سیکھنا شروع کرتا ہے. ماں کی بولی جو ہے ہم نے تختیوں سے تو نہیں سیکھی، وہ ماں کی بولی ماں سے ہی سیکھی ہے. اور سعید اختر صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ میری ماں جو ہے لوگ تو اسے ان پڑھ کہتے ہیں لیکن وہ سرائکی کی پی ایچ ڈی ہے، بلکہ سارے پی ایچ ڈی بھی میری اماں جیسی سرائکی نہیں بول سکتے. اور میں بھی اپنی اماں کی یہی بات کہتا ہوں کہ اماں کو جو سرائکی آتی ہے وہ ہمیں نہیں آتی. ماں بولی پھر بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کم سے کم ہمارے ساتھ سرائکی تو بولی ہے جو ان کی بولی تھی. آج کل تو ماں باپ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی بولی بھی آگے نہیں دے رہے. اندازہ کریں، پشتو والے اپنے بچوں سے اردو بولتے ہیں، سرائکی والے اردو بولتے ہیں، اس کو ترقی سمجھتے ہیں. بھئی آپ زبان آپ نے چھوڑ دی ہے. زبان چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیوار دے دی ہے ایک تاریخ کی طرف، ایک روایت کی طرف، بلکہ انسانوں کے پتہ نہیں کتنے رویوں کی طرف، کیونکہ ہر لفظ کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے. اب بٹھلے کا لفظ جو ہے آپ اس کے 1000 ترجمے کرتے رہیں لیکن بٹھلا تو بٹھلا ہی ہے، اور بٹھلے کے ساتھ تو پوری سرائکی ثقافت ہے. اور آپ اگر مٹوری کی بات کریں گے جس میں لسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو مٹوری ہے، آپ اس کو 1000 لفظ دیں لیکن مٹوری میں جو پورا ایک دیہات کا منظر آپ کی آنکھوں میں جوان ہو جائے گا. اعجاز قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، لفظوں کے شہنشاہ ہیں سرائکی میں، اور عبدالجبار امین صاحب شاید تشریف فرما ہوں پشتو کے حوالے سے، اور بہت سے ہمارے اناؤنسرز کمپیئرز تشریف فرما ہیں. تو بہرحال یہ بولیاں جو ہے ریڈیو کا کام کیا ہے؟ زبان اور ثقافت کا تحفظ. اور الحمدللہ جو ہمارے بس میں ہے، ویسے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ صبح آئیں اور کہیں کہ دیوار کتنی بنی ہے. یہ چیزیں تو جو ذہنوں پہ کام کرتے ہیں، جیسے برین واشنگ کا ذکر ہوا ہے، ریڈیو کی جو افیکٹونیس ہے آپ اس کو خود دیکھیں کہ دہشت گردوں نے ریڈیو کے ذریعے اب لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا. یعنی وہ سوزوکی پر انہوں نے ایف ایم رکھے سوات میں بھی اور ادھر مختلف علاقوں میں بھی، اور جب وہ سیکیورٹی ایجنسی ڈھونڈتی تھیں تو وہ کہیں اور چلے جاتے تھے، چونکہ وہ گاڑی میں ہوتا تھا، چھوٹا سا ایف ایم کا وہ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے تو وہ گھومتے پھرتے رہتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میڈیم کو جو وہ پہچان گئے ہیں جنہوں نے ہمارے امن کو خراب کیا ہے، تو کم سے کم جنہوں نے قائم کرنا ہے وہ بھی تو پہچانیں. اور یہ ریڈیو جو ہے اصل ہمارے رویے جو ہیں، ہمارے ابھی برداشت کی بات ہوئی ہے یا اختلاف کی بات ہوئی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل عدم برداشت انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. مجھے اگر کسی سے سیاسی اختلاف ہے تو دنیا کا ہر میسج ڈھونڈ کر اور اس کو میزائل بنا کے اس کی طرف بھیجوں گا. یہ لفظ نہیں جا رہے، یہ میری طرف سے موبائل میں میزائل جا رہا ہے. اور اس بندے نے جو نون کا ہے اور میں نے اس کے خلاف میسج دیا، یا پی ٹی آئی کا ہے اور میں نے پی ٹی آئی کے خلاف میسج کیا ہے، وہ بیچارہ رات کو بستر پہ سوتے ہوئے اس کی نظر پڑی اور پوری رات وہ بیچارہ تڑپتا رہا غصے سے، جب تک اس کو اس کے جواب میں میزائل اس کو نہیں ملا اس وقت تک اس کو سکون نہیں آیا. تو میں نے ایک بندے کا چین چھین لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا بھی جواب دینا ہے، اگر کیونکہ بطور مسلمان کی ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے. قریشی صاحب سے جب ڈسکشن ہوتی ہے ہم اسی طرح کے ٹاپکس جو برداشت پیدا کرنے والے، اختلاف تو ایک حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. سارے رنگ ایک جیسے ہو جائیں تو پھر تو ظاہر ہے بے رنگی اس کو کہیں گے نا. جب ایک ہی رنگ ہوگا تو پھر تو کوئی رنگ نہیں ہوگا. تو سارے رنگ ہونا ضروری ہے. مزاج کے بھی اسی طرح ہے، موسم بھی اسی طرح ہے. انسان تھک جاتا ہے اور انسان کا مزاج ہے کہ وہ چینج کو پسند کرتا ہے. تو اس تبدیلی میں مزاجوں کا اختلاف جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا حسن ہے. تو حسن کو حسن رکھنا چاہیے. تو یہ غصے کا جو لمحہ ہے یہی لمحہ ہے جس میں انسان گویا ترازو پہ ہوتا ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر غافل اگر عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. ہر گھڑی معاشر کی، یہ نہیں کہ یہ بعد میں
دنیا ختم ہونی ہے اور یہ صف لپیٹی جائے گی اور پھر ترازو رکھے جائیں گے. یہ لمحہ، ہر لمحہ جو ہے بندہ، ایک ہی لمحہ ہے جو یا بندے کو کامیاب کر دیتا ہے یا ناکام کر دیتا ہے، اور وہ لمحہ ہے غصے کا. حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا غصے کے لیے پہلی حضور کی یعنی حکم یہ ہے حدیث کے باب، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. کب تک؟ جب تک ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک زبان نہ کھولو. اب یہ بڑا چھوٹا سا کام ہے لیکن ہے یہ بڑا پہلوانوں کا کام، جو کہ قرآن نے کہا من صبر ولا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. معاف کرنا چھوٹے لوگوں کا کام نہیں، قرآن کہتا ہے یہ پہلوانوں کا کام ہے، وہ صبر کریں اور معاف کر دیں. ان ذلک لمن عزم الامور. تو اس لیے یہ جو عزیمت ہے پیدا کرنے کے لیے، یہ ہمارے کرم فرما تشریف فرما ہے بڑی تعداد میں. ان کے نام نہیں لیے، جن کے نام نہیں لیے میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی بھی اس محفل میں تشریف فرما شخص جو ہے کم اہم نہیں ہے. ہر کوئی ایک جیسا اہم ہے، بلکہ ایک سے بڑھ کر اہم ہے. اور بڑے سارے بڑے ہوتے ہیں، کسی کو چھوٹا کرنا ضروری نہیں ہوتا. اماں بابا جو ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو جو محسن ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو انسان ہے، اللہ نے ہر انسان کے، ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیا، لہذا سب برابر ہیں. یہ اگر انسان اپنے اندر سے جو سینس آف کبھی کبھی سپیریارٹی ہے یا اس طرح کا وہ نکال دے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ہر بندے کو اس کا جائز حق بھی مل جاتا ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے مہمان خصوصی نے آفر کی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمایوں صاحب کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ویسے ہمارے یہاں پہلے پولیس آور پورا پروگرام ہوتا رہا ہے، فیاض بلوچ صاحب اس وقت سیشن ڈائریکٹر تھے، تو پولیس آور کے نام سے. لیکن چونکہ جس دن ہمارے پاس ڈی ایس پی نے آنا ہوتا تھا اسی دن کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، تو وہ لائیو تھا، تو پھر لائیو میں یہ مسئلہ تھا. تو آج اب ہم لائیو نہیں کریں گے، ہم ریکارڈڈ کریں گے تاکہ آدھے گھنٹے کا وہ ریکارڈ ہو جائے پہلے تو ایزی ہوگا. تو لائیو پروگرام میں پھر چند دفعہ ہم نے ٹیلی فون لائن پہ بھی ان کو لیا، لیکن پھر وہ لائیولینس نہیں ہوتی تھی ٹیلی فون پہ، کیونکہ ٹیلی فون لائن جب وہ براہ راست اسٹوڈیو میں ہوتے تو لوگوں کے سوال و جواب ہوتے. اور میں تو پولیس والے اس وقت آفیسر تھے، انہیں گزارش کی تھی کہ پولیس کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں تھوڑی غلط فہمی ہے، یہ ملتے رہنے سے غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ یہاں بیٹھیں گے اور جب آپ سے لوگ آپ کو سنیں گے روز، تو وہ جو پولیس کے بارے میں تھوڑی وہ غلط فہمیاں ہیں، ملتے رہنے سے بھی بڑے کام ہو جاتے ہیں. اس لیے قطع کلامی سے منع کیا گیا ہے. تو قطع کلامی جب نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے تو یہ کام ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں اب فیاض صاحب کی بات کو یاد کر لینا چاہیے، گال ولیٹنے کی میں. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، زندگیوں میں برکت فرمائے. ہماری خواتین بہت سی تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے آنا بھی اور یہ اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو دیرگاہ رکھے، اور ہمارے یہ احباب جو آپ کی خوشیوں میں ابھی اضافہ کریں گے تشریف فرما ہے. اور اب مزید پروگرام تو یہی ہے کہ کیک جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، تو جناب ہمارے چیف گیسٹ صاحب اور ہمارے گیسٹ آف آنر تشریف لائیں گے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، فیاض بلوچ صاحب، سب تشریف لائیں گے اور اکٹھے جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ کیک کاٹیں گے.